دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے۔ دوستو جب بھی ایک مرد اور عورت آپس میں جسمانی رشتے بناتے ہیں، وہ بھی بنا کسی نکاح یعنی شادی وغیرہ کے، تو اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ اہم اور مقدس کتاب قرآن کے اندر لکھا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہی بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اگر آپ لوگ اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے الگ الگ وقت پر الگ الگ علاقوں میں جتنے بھی پیغمبر یعنی کہ پروفٹ آئے ہیں، ان کے فالوورز کو بھی زنا کو لے کر وارننگ دی گئی تھی، یعنی ان کو اس سے روکا گیا تھا اور اس کو ایک بڑا خطرناک گناہ قرار دیا گیا تھا۔ اسلام میں تو زنا کا اتنا زیادہ بڑا گناہ مانا گیا ہے کہ جب خلافت یا پھر سلطنت وغیرہ کا دور ہوا کرتا تھا تو زنا کرنے والے لوگوں کو سب سے خطرناک سزاؤں میں سے ایک سزا دی جاتی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے اسی زنا کے اتہاس پر، یعنی کہ اس کے تاریخ پر، کہ آخر ہماری دنیا میں اس چیز کی شروعات کب اور کیسے ہوئی تھی، اور وہ کون سا انسان تھا جس میں دنیا کے اتہاس میں سب سے پہلے زنا کیا تھا۔ ٹاپک پر تو ڈیٹیل میں بات ہوگی ہی، مگر اس سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں ہمارے آج کے سوال پر، اور آج کا سوال ہے کہ آخر وہ کون سے نبی ہیں کہ جن پر جا کر آج کے دور کے تمام عرب لوگوں کا اور دوسری طرف تمام یہودی کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ یعنی آسان بھاشا میں یہ بتانا ہے کہ آخر کون سے نبی کے دو بیٹے میں سے ایک بیٹے کی اولاد آج کے دور کے سارے عربی لوگ ہیں، جبکہ دوسرے بیٹے کی اولاد آج کے دور کے یہودی لوگ ہیں۔ آپ کے آپشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کامنٹ باکس میں جواب دیجئے۔ جن لوگوں کے بھی صحیح ہوں گے میں ان کو ہارٹ دے دوں گا، یعنی کہ اس کو لائک کر دوں گا تاکہ باقی لوگوں کو بھی صحیح جواب معلوم چل سکے۔ یہودی لوگوں کی مقدس کتاب تعلیم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، یعنی جس کو ہم لوگ صحیفہ وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر ان کو جو 7 احکام دیے گئے تھے، اس میں سے ایک حکم زنا کی مذمت کرنا اور اس کی روک تھام کرنا بھی تھا، جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی آلریڈی عام لوگوں میں زنا جیسا یہ کام پھیل چکا تھا، اس لیے اس کی جڑ ڈھونڈنے کے لیے اور بھی پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ بات ہے بالکل ابتدا دنوں کی، جب دنیا کے پہلے انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کے یہاں پر ایک ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوا کرتی تھی۔ اس دور کے قانون کے حساب سے اس لڑکا اور لڑکی کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، مگر پریشانی اس وقت شروع ہوئی کہ جب حضرت آدم کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے ساتھی میں پیدا ہونے والی ایک لڑکی اکالی ماں کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس لیے کیونکہ قانون اور دستور کے مطابق جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی، اس کے مقابلے میں یہ علیمہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے الٹ اس اکیلی ماں کا نکاح قانون اور دستور کے مطابق حابیل کے ساتھ ہونا تھا، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بہت ہی نیک بیٹا تھا۔ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن جب وہ نہیں مانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں یعنی کہ قابیل اور حابیل اپنا یہ معاملہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم پر ان دونوں نے ہی اپنی اپنی قربانیاں خدا کے سامنے پیش کی۔ معاملہ
یہی تھا کہ جس کی بھی قربانی قبول ہو جاتی، خدا کے قانون کے حساب سے وہی عقلی ماں کا اصلی حقدار ہوتا۔ اس دور میں قربانی قبول ہونے کی پہچان بھی یہی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی۔ فی الحال حابیل کی قربانی قبول ہوئی، جس کے بعد حضرت آدم نے عقلی ماں کو حابیل کے ساتھ منسوب کر دیا، جبکہ باقی قابیل سمیت بچے ہوئے سارے مردوں پر علیمہ کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن حابیل نے قربانی نہ ہونے کی وجہ سے اب مایوسی، حسد، جلن اور غصے میں اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ ویسے دوستو، حابیل اور قابیل کا یہ مشہور واقعہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو آلریڈی سن ہی چکا ہوگا۔ یہ بھی پتہ ہوگا کہ قتل کرنے کے بعد اس نے کیسے حابیل کو دفنایا تھا، اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس طرح سے قابیل ہی ہمارے دنیا کا پہلا قاتل بنا تھا۔ لیکن آپ میں سے بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ قابیل ہماری اس دنیا کا پہلا زانی یعنی کہ زنا کرنے والا انسان بھی تھا، جس نے رسم و رواجوں، سوسائٹی، والدین، ایون خدا کی بھی مرضی اور منشا کے خلاف جا کر اس عقلی ماں کے ساتھ زنا کیا کہ جو خود اس کے رشتے میں قانونی طور پر اس کی بہن ٹھہری تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب سزا کے طور پر قابیل کو اپنے علاقے سے بے دخل کر دیا تو یہ اپنی بہن عقلی ماں کے ساتھ عدن کے جو آج کے دور میں یمن کے علاقے میں ہے اس طرف نکل گیا۔ یہاں پر قابیل کے زنا کے نتیجے میں ہی جو اولاد پیدا ہوئی وہ بہت پھلی پھولی، اور آگے جا کر انہوں نے نوح نام کے ایک شہر بنیاد بھی رکھی۔ نوح نام کے ایک شہر کی بنیاد بھی رکھی۔ حابیل کے قتل ہونے سے لے کر ادھر عدن میں آباد ہونے تک، اور پھر اس پورے علاقے میں اس کی نسلوں کے پروان چڑھنے تک، اس پورے دور میں ہی شیطان قابیل کے ساتھ بھرپور رہا۔ شیطان کے بہکا پر ہی قابیل نے دنیا میں پہلی بار غیر خدا کی عبادت شروع کی۔ اس کے علاوہ بھی شیطان نے اب دھیرے دھیرے قابیل کی اولاد کو اور بھی بہت ساری چیزیں سکھانی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے اعلیٰ موسیقی تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اب جسموں کی نمائش کرنا تک شروع کی۔ ایون ان لوگوں کو اب شیطان کی طرف سے ایسی ننگی محفلیں بھی منعقد کرنے کا آئیڈیا دیا گیا کہ جس میں وہ لوگ زنا کر دے۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اب خدا کی طرف سے حضرت شیش علیہ السلام جیسا ایک نیک اور پرہیزگار بیٹے نے نواز دیا گیا تھا۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کی وفات کے بعد خدا کی طرف سے اب حضرت شیش کو نبوت سے بھی نواز دیا گیا، یعنی اب وہ ان کے نائب بن گئے اور ان کی غیر موجودگی میں اپنی قوم کو لیڈ کرنے لگے، اور ہر آسان اور مشکل وقت میں اپنی قوم کو صحیح راستہ دکھانے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اپنے قوم کے لوگوں کو حضرت شیش علیہ السلام قابیل کی بسائی ہوئی بستی میں جانے سے بھی روکا کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک بار حضرت شیش علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی چوری چپکے سے قابیل کے علاقے میں پہنچ گیا۔ جس وقت اس علاقے میں پہنچا، یہ دراصل قابیل کی اولاد کے لیے ایک تہوار کا دن تھا۔ ہر طرف موسیقی بجائی جا رہی تھی اور عورتیں بھی آدھے کپڑے میں رقص کر رہی تھی۔ بنی اسرائیل کی روایتوں میں لکھا ہے کہ قابیل کے علاقے کی یعنی کہ
قابیل کی بسائی ہوئی جو بستی تھی، جو اس کی اولادیں تھیں، ان کی جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ ان کے مقابلے میں ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے، جبکہ اس کے الٹ جو حضرت شیس علیہ السلام والا گروپ تھا ادھر بھی عورتیں معمولی شکل کی ہوا کرتی تھیں، مگر ان کے مقابلے میں ان کے مرد حد سے زیادہ خوبصورت اور تندرست ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ رہی کہ جب چوری چپکے سے قابیل کی بستی میں پہنچنے والا ایک شخص واپس نے علاقے یعنی کہ حضرت شیس علیہ السلام والے گروپ میں پہنچا اور اس نے اپنے ہی جیسے 2-3 اور کمزور ایمان والوں کو وہاں کا حال سنایا تو اب وہ لوگ بھی شوق اور طنز آسو میں وہاں جانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد ہی اب دھیرے دھیرے حضرت شیس علیہ السلام کے گروپ کے بہت سارے لوگ اولاد قابیل کی جو عورتیں تھیں ان کے حسن کے جال میں گرفتار ہو کر اپنے علاقے میں دوسری طرف ہجرت کرنے لگے، یعنی کہ شہر ہنک میں جا کر آباد ہونے لگے۔ روایت بتاتی ہے کہ کچھ وقت کے بعد ہی اب حضرت شیس علیہ السلام کے گروپ کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، یعنی ان کا گروپ بہت چھوٹا ہو گیا تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اب آلریڈی قابیل کی جماعت میں جا کر رہنے لگے تھے اور انہی کے جیسے کام کرنے لگے تھے۔ اب یہ لوگ اتنا زیادہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کو چھوٹے گروپ پر حملے کرنے یا پھر ان کو قتل کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ فی الحال حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن یہ سرکش قوم کسی بھی طریقے سے صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ آخر میں وہ خطرناک سیلاب بھی آیا جس کے بارے میں ہم لوگ آلریڈی بہت کچھ پڑھ چکے ہیں یا پھر سن چکے ہیں۔ اس سیلاب کے ذریعے یہ پوری نسل ہی ہماری اس دنیا سے ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں یعنی کہ حام، شام اور یاف کی اولاد سے ہی ایک بار پھر سے دنیا کی یہ ساری نسل شروع ہوئی۔ آج کے دور میں ہماری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ ہمارے ہی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے نسل سے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح سے نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔